ایڈمرل دفاعی تجزیہ کار ہیں فیصل شاہ صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح ہم نے دیکھا ایران پر حملے کیے گئے اور مختلف مقامات پر حملے کیے گئے، اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی اب جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تمام صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جوابی حملے کتنی شدت مزید اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پورے خطے کا امن کس حد تک متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میں بالکل آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا ایران کے پاس بھی دو طرح کی نیویز ہیں، تو جو ان کی ریگولر نیوی ہے جس میں بڑے پلیٹ فارمز ہیں، غالباً ان کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ، لیکن جو چھوٹی دوسری نیوی ہے پاسداران انقلاب والی، جو کہ ایسیمیٹرک وارفیئر کرتی ہے اور جس کے پاس چھوٹی بورڈز ہیں، ریموٹ کنٹرول بورڈز وغیرہ ہیں، ان کو ختم کرنا میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بھی وہی پہنچاتے ہیں جو شپس پرشین گلف میں یا اسٹریٹ آف ہارمز میں آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ امریکی جہاز بھی اسٹریٹ آف ہارمز میں اور پرشین گلف میں داخل نہیں ہوں گے، یہ باہر۔ جی، ایران کے پاس ہائپرسونک میزائلز ہیں جو سننے میں آیا، اور ہائپرسونک میزائلز کے خلاف اس وقت دنیا میں کوئی ڈیفنس موجود نہیں، تو اگر وہ ہائپرسونک میزائل سے اٹیک کرتے ہیں ایرانی امریکن فلیٹ کو اور امریکن جہاز کو، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ان کی رینج پہ۔ جہاں تک ایرانی نیوی کا تعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اگر یہ پاسداران انقلاب والی جو نیوی ہے، اسی کا کام ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتی ہے اور پرشین گلف میں ڈسٹربنس کر سکتی ہے، جس سے دنیا بھر کی ٹریڈ اور اکانومی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز سے 21 ملین بیرل کا تیل روزانہ ترسیل کیا جاتا ہے پوری دنیا کو، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر تیل کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ یہاں سے 40% دنیا کی ٹریڈ گزرتی ہے، جو کہ نہیں گزرے گی تو دنیا میں اور بہت سارے ممالک میں۔ ایران نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جی اگر میرے اوپر اٹیک کیا تو میں پھر اس کا بھرپور جواب دوں گا، اور ایران تو اپنا دفاع کر پر اٹیک کیا گیا ہے اور اس نے ساری چیزیں واضح کر دی تھی، اسی لیے تمام عرب ممالک چوکس تھے، چوکنا تھے اور متحرک تھے، اور انہوں نے اپنی ایئر اسپیس بھی دینے سے منع کر دیا تھا۔ تو اگر ایران اب یہ قدم اٹھاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بلیم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے دفاع میں یہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی ملک کو اس دیوار سے لگا دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹی یوز کرتا ہے، اور ایران کے پاس اسٹریٹجک کیپیبلٹی یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دے یا پرشین گلف کو ڈسٹرب کر دے، کیونکہ وہ چاہے گا کہ باقی دنیا اس قصے میں شامل ہو جائے اور آ کے پریشر ڈالے امریکہ کے اوپر کہ وہ اس جنگ کو روکیں۔ کے اوپر پریشر ڈال کر اس جنگ کو اب رکوانا چاہیے۔ ریئر ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور ونس اگین اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف فتح خیبر کے نام سے آپریشن اب شروع کر دیا ہے۔ بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، پورے اسرائیل میں سائرن بج گئے ہیں۔ اسرائیل کے شمالی علاقے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران نے وسیع پیمانے پر ڈرون اور میزائل چلائے۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو خبردار کیا تھا اور آپ نے ایسا عمل شروع کر دیا ہے جس کا خاتمہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔